کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی؟ اس قوم کا نام قوم عاد تھا، جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ 40 ہاتھ لمبے ہوتے تھے۔ ان کی عمر 800 سے 900 سال ہوتی تھی۔ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ ان کی نظر کمزور ہوتی تھی، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ بس انہیں موت آتی تھی اور انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ عمان کے علاقے میں رہتے تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے، جن کا شجرہ یہ ہے: عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح۔ اور یہ لوگ عاد کی اولاد ہیں، انہی کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے، مگر یہ سب بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک خدا کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو یہ لوگ بولے: اے ہود، تمہارے خدا نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ اور تکبر و غرور میں کہا: کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو جاؤ اسے لے آ، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ نے قحط بھیجا، بارش ہونا بند ہو گئی، زمین سے پیداوار ختم ہو گئی، بھوک سے یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ جب سارا اناج ختم ہو گیا تو سارا بچا ہوا غلہ کھا گئے، سارے مویشی جانور کھا گئے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حرام چیزیں کھانا شروع کر دی، چوہے، بلی، کتے، سانپ سب کھانے لگے، درخت گرا کر اس کے پتے کھانے لگے۔ اور جب دیکھا کہ نہ بارش ہو رہی ہے، نہ پانی کا ایک قطرہ بچا، نہ کھانے کو کچھ بچا، تو پریشان ہو کر اپنی ایک جماعت کو کعبہ شریف بھیجا کہ وہاں جا کر دعا کرو۔ ان کا یہی طریقہ تھا کہ جب ان پر مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے اور دور ہونے کے بعد اپنے بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ اور جب ان کی ایک جماعت مکہ پہنچی اور کعبہ شریف میں جا کر کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے، تو اللہ نے 3 بادل بھیجے، کالا، سفید اور لال۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے کوئی ایک اپنے لیے چن لو۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ لال بادل میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید بادل خالی ہوتا ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے۔ تو قوم عاد نے اپنے لیے کالا بادل چن لیا۔ تو اللہ نے واپس اپنی بستی میں جانے کا حکم دیا اور پھر کالے بادل کو بھیجا۔ تو قوم عاد بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے، خوشی سے ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط سالی مٹ جائے گی، کھانے کو ملے گا، پانی ملے گا۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب لے کر آیا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام اس بستی سے نکل جاتے ہیں، پھر ان پر عذاب ہونا شروع ہو گیا۔ بادلوں سے اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اکھاڑ پھینکے۔ 60 ہاتھ لمبے انسان تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان سے اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔ کچھ لوگ غار میں گھس گئے کہ وہاں تو ہوا نہیں پہنچ سکتی، مگر ہوا غار میں بھی گولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اور اللہ کے اس عذاب نے سب کو ہلاک کر دیا، جس کے بارے میں قوم عاد کہتی تھی کہ لے آؤ کوئی ہو ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو آج یہی طاقتور لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر پڑے تھے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ آج ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم آج اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہے؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے انہی گناہوں کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو اپنے نبی کا شکر ادا کرو کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی ہم پر اللہ عذاب نہیں بھیج رہا، صرف اپنے محبوب نبی کی وجہ سے۔ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے نبی کو خوش کر دو۔ یا اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، تو
تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھے۔